دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ حضرت سلطان باہو جیسے آپ سب جانتے ہیں ایک ممتاز صوفی شاعر اور بزرگ تھے۔ جہاں تک عشق رسول کی اہمیت کا تذکرہ ہے تو عشق رسول ان کے نزدیک ایک اہم موضوع ہے جو ہر عہد کے علماء اور عرفاء کے ہاں زیر بحث دکھائی دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس نے فقط عقل ظاہری سے سوچا اور چشم ظاہری سے دیکھا اس نے نعوذ باللہ عقائد دو عالم کو اپنا جیسا پایا، اور جس نے عشق کی نگاہ سے دیکھا وہ حقیقت محمدی تک رسائی حاصل کر گیا۔ عشق رسول کی اہمیت پر قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، اکابرین اور عارفین کے فرامودات اور استدلال موجود ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، کو دیکھنا تو دیدہ دل واقعی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یا عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت سورۃ النساء میں ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں بس اللہ سے مغفرت طلب کرے اور رسول بھی ان کی شفاعت فرما دے تو یقیناً وہ اللہ کو بہت زیادہ قبول ہے۔ یہاں پر بھی استدلال یہ ہے کہ شفاعت اسی وقت ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو تسلیم کیا جائے۔ حضرت سلطان باہو اپنی تصنیف عین الفکر میں کچھ اس طرح سے رقم دراز ہیں۔ سن، اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو مردہ سمجھ بیٹھے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آپ کو عشق مصطفیٰ میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آقائے دو عالم نے خود باطنی طور پر دست پیٹ فرمایا تھا۔ آپ اپنی کتب میں فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا، یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول جناب عمر فاروق، جناب ابوبکر صدیق اور امیر المومنین عثمان غنی بھی تھے اور تمام اہل بیت وہاں پر موجود تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ سب وہاں سے رخصت ہوئے۔ پھر آن حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا کر فرمایا میرے ہاتھ پکڑو اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا تو میں نے آپ کے قدمین چومے اور عرض کی کہ مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا تو مغفرت مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقائے دو جہاں نے مجھے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کیا۔ جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس لیے آپ کے نزدیک عشق رسول ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جہاں تک اتباع سنت کی پیروی کا ذکر ہے، سلطان باہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہی عشق حقیقی کا اظہار ہے۔ انہوں نے یہاں پر مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے روحانی ترقی کے مراحل کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہاں پر ضرور یہ ایکسپلین کروں گی کہ روحانیت کیوں ضروری ہے۔ حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کے مطابق روح کی خوراک اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کیے بغیر انسان کاملیت نہیں پا سکتا۔ انسان کی روح تب بیدار ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اور تبھی اس کو روحانی آگاہی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، آیت نمبر 41۔
اور سورہ زاریات، اور میں تمہارے اندر ہوں تم غور نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بندے کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے روحانیت کی ترقی بہت ضروری ہے، کیونکہ روحانیت تزکیہ نفس کا سبب بنتی ہے، اور تزکیہ نفس سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ روحانی ترقی کے منازل میں سب سے جو پہلا طریق ہے وہ شریعت کا ہے۔ شریعت مطلب اسلامی قوانین اور احکام کی پیروی کرنا۔ اسی طرح طریقت یعنی کہ روحانی سفر کا آغاز کرنا اور باطنی تزکیہ کرنا۔ حقیقت تیسرے مرحلے پر ہے، یعنی روحانی حقائق کو سمجھنا، اور چوتھے مرحلے پر ہے معرفت، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے قرب میں رہنا۔ گویا حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کے مطابق روح کی خوراک اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے تو انسان کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، جس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ معرفت الہی کے لیے روحانی آگاہی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا پتہ دیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں لیکن تم غور نہیں کرتے، اور ان دونوں سمن کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فخر اور تصوف کا ذکر کرتے ہوئے کسی خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فخر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے کاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی۔ سلطان باہو فقر کو روحانی غربت اور تصوف کو روحانی پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور یہی عشق رسول کے حصول کا اولین ذریعہ ہے، کیونکہ فقر بنیادی طور پر تحفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سلطان عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کو نہ تو تصوف اور نہ ہی طریقت بلکہ فقر کا نام دیا ہے۔ عرف عام میں فقر سے مراد افلاس، غربت اور تنگدستی ہے۔ اس کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں، لیکن عارفین کے نزدیک فقر سے مراد وہ منزل حیات ہے جس کے متعلق خاتم النبیین نے فرمایا ہے الفقر فخری والفقر منی، فخر میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے۔ اسی طرح الفقر فخری والفقر منی فافتخر علی سائر الانبیاء والمرسلین۔ ترجمہ ہے فخر میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے، اور فخر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے فخر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فخر وہ مرتبہ ہے جہاں پر انسان ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی رضا اس کے مد نظر رہتی ہے، اس لیے ہر حال میں تقدیر الہی سے موافقت اختیار کیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے سوا نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ مطلب رکھتا ہے۔ سلطان عارفین حضرت سخی سلطان باہو فخر کے بارے میں فرماتے ہیں فخر این ذات ہے، این الفکر حوالہ نمبر 13۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور دیدار کی خواہش ہے تو وہ راہ فخر اختیار کرے، این الفکر۔ فخر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ فخر کا راز ہے، لہٰذا فخر کو اختیار کیے بغیر انسان اللہ کے قرب کے سمندر میں نہیں اتر سکتا اور نہ ہی قرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویدار ہو سکتا ہے۔ روحانی پاکیزگی۔ سلطان باہو روحانی پاکیزگی پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عشق رسول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دل کا ریا، حسد اور کبر ہے۔ ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عاشق نبی کی محبت کا دعویدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان کا دل روشن ہوتا ہے تو اسے عرفانی ذات نصیب ہو جاتا ہے، جن سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کے دل کو عرش الہی بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ظاہری عبادت کا ثمر بھی تب ملتا ہے جب انسان کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ ذکر اور مراقبہ۔ ذکر اور مراقبہ سلطان باہو کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہی چیزیں عشق رسول کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ذکر الہی انسان کے دل کو اسی طرح پاک کرتی ہے جس طرح دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آقا پاک نے ارشاد فرمایا ہے
ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح شیطان ابن آدم کے دل کو قبضے میں لے لیتا ہے، اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ جدا ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے۔ جب انسان کا دل روشن ہوتا ہے تو اسے عرفان ذات نصیب ہو جاتا ہے، جس سے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ گویا انسانی وجود کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا مکان قرار دیا ہے، اور انسان کو اس میں جھانکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر واضح کر دیا گیا ہے کہ میری ذات تیرے وجود کے اندر موجود ہے، اسے باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر میری قلب پیدا کر، اور جب تیری ذات ذکر اللہ میں فنا ہو جائے گی تو تجھے راز الہی نصیب ہوگا۔ جیسے کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، ترجمہ: جو دل ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایسے دل سے معرفت الہی کی ایسے کرنیں پھوٹتی ہیں جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی، اور اگر انسان روحانیت کے راستے پر چلتے ہوئے رضا الہی کی خاطر ثابت قدم رہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں من و تو کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور روح جسم کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے کر اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، یعنی جسم روح کا آئینہ بن جاتا ہے۔ شکریہ۔